آج میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایک پاگل عورت سے۔ ہاں پاگل، رات کو جب سارا جہاں سوتا تھا وہ جاگتی تھی، جب سارا جہاں آرام میں ہوتا تھا وہ بے آرام رہتی تھی۔ کبھی کسی بچے کی سانسیں گننا، کبھی کسی بچے کے تپتے ماتھے پہ ہاتھ رکھنا اور اس کو بخار میں ساتھ ساتھ خود بھی جلنا، ساری ساری رات جلنا۔ اس کے ہاتھ کبھی بہت نرم تھے، برتنوں نے چھین لی وہ نرمی۔ اس کی سیدھی کمر جھکتے جھکتے جھک گئی۔ اس کی آنکھیں کبھی بہت چمکتی تھی، اب وہ چراغ مان پڑ گئے ہیں۔ اس نے اپنے شوق دفن کیے کسی اور کی خوشی کے لیے۔ اس نے اپنی فرمائشیں بھلا دی کسی اور کی فرمائش پوری کرنے کے لیے۔ اس نے اپنی جوانی قربان کر دی کسی اور کی خاطر، مگر شکوہ نہ کیا، کبھی بدلہ نہ مانگا، کبھی احسان نہ جتایا۔ ہاں بس اتنا چاہتی تھی کہ اب اسے کوئی دیکھ کے پوچھ لے کہ آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ تنہائی تو محسوس نہیں کرتی، آپ بہت تھک تو نہیں گئی، آپ بیمار تو نہیں ہیں، اچھا آپ اتنی چپ چپ کیوں ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یا آپ کا کسی چیز پہ دل تو نہیں کر رہا۔ ہاں بھئی، اس کا دل کیوں کرے گا، اس کا تو دل ہی نہیں ہے۔ وہ اچھا برا کیا سمجھے گی کہ اسے تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ جو دوسروں کی خاطر جینا جانتا ہو وہ پاگل ہی تو ہے نا۔ ہاں بس وہ بھی پاگل ہے۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ ماں ہے۔ ہاں یہ ماں ہے، ماں جو پاگل پن کی حد تک اپنی اولاد کو چاہتی ہے، جو اپنی اولاد کی محبت میں پاگل ہوتی ہے، جو اپنی اولاد کی محبت میں شیدائی ہوتی ہے۔ کوئی اس کا بدلہ دے نہ دے، کوئی اس کے احسان کو سمجھے نہ سمجھے، کوئی اس کی قربانیوں کو جانے یا نہ جانے، مگر وہ پھر بھی مسکراتی رہتی ہے، پھر بھی دعائیں دیتی رہتی ہے۔ ہماری ماں، ہم سب کی ماں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے ہم انسان کے لیے، ہماری ماں کی صورت، کہ جب ہم دنیا میں بھی نہیں آتے ہیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے سرشار کیا ہوا ہے، ہماری ماں سے۔ ہماری ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کی قدر کرو، اگر ہے تو بہت قدر کرو، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے بہت دعائیں کرو، بہت زیادہ، اتنا کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے، آپ کی ماں کی روح آپ سے راضی ہو جائے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔